پولیٹیکل لوگوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے. نہیں, ابھی ہم حکومت کو فوراً یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ حکومت بھاگ رہی ہے, اور اگر حکومت بھاگے گی ڈائلاگ سے تو ظاہری بات ہے اپنا ہی نقصان کرے گی نا. دیکھیں ان اینڈ انہوں نے بھی, ہم نے بھی, سب نے عوام کی عدالت میں جانا ہے جنہوں نے ووٹ کی پرچی کے ذریعے ہمارا فیصلہ کرنا ہے. تو اگر آپ وقتی کرسی کی خاطر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ہر جو ہے وہ آواز کو دبا دیں گے, چاہے کسی بھی طریقے سے جبر کر کے, اور بعد میں ان کو جو ہے کوئی امیونٹی مل جائے گی فیلڈ میں جا کے, ایسا نہیں ہوگا. تو اس لیے حکومت کو نہ, میرا خیال ہے کہ ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھاگ رہی ہے, بھاگنا بالکل بھی نہیں چاہیے. ان کو بھی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, جس طرح پاکستان تحریک انصاف میرے لیڈر خان صاحب نے اتنا بڑا دل کر کے, حالانکہ دیکھیں نا وہ شخص تو کال کوٹری کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اس کا تو گلا شکوہ ہونا چاہیے, لیکن اس شخص نے اپنے ساری تکلیف آزمائش بلا کے کہا نہیں, یہ میں پولیٹیکل کمیٹی بنا رہا ہوں اور اس کے پاس مینڈیٹ ہے اور یہ جا کے جو ہے ہر ایک سے بات کرے. تو جب خان صاحب نے اتنا بڑا دل کیا تو میرا خیال میں حکومت کو بھی اب آنکھیں نہیں چرانی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت کہتی ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں, اگر ان پر پہلے بات کی جائے, ان پر کوئی معذرت کی جائے, اس کے بعد مذاکرات ہونے چاہیے, تو پی ٹی آئی اس پر راضی ہوگی؟ نہیں, دیکھیں یہ پری شرائط نہیں ہو سکتی, ٹیبل پہ بہت ساری باتیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کی آڑ میں تمام لوگوں کو یرغمال بنایا گیا. آپ نے جس کو سزا دینی ہے دے دیں, لیکن آپ اس مسئلے کے حقائق سے چشم پوشی تو نہ کریں نا. جن لوگوں نے آپ کے ساتھ 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کی ان کو تو سارے گناہ دھل گئے. جنہوں نے آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کی, انہوں کو آپ نے اپنی پارٹیوں میں لیا, آپ نے ان کو ٹکٹیں دی, اور بات ہے کہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا, لیکن آپ نے بہت سارے لوگوں کے یہاں پہ وزیر مشیر بنا دیا. تو اصل بات یہ ہے کہ پھر یا فیصلہ کر لے کہ سارے غلط ہے, یا پھر فیصلہ کرے کہ سارے ٹھیک ہے. تو اس لیے دیکھیں یہ اس طرح سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی ہے, فلانا معافی مانگ لے, فلانا معافی مانگ لے. معافی مانگنے سے مسائل نہیں ہوتے حل. اصل مسائل حل ہوتے ہیں کہ جو اصل حقائق ہے اس کے اوپر میرٹ کے اوپر فیصلے کی جائے. اب میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. میں 9 مئی کو ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی. اب ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں میرے اوپر 14 یا 17 مقدمے ہیں 9 مئی کے. اب اسی دن کے میرے اوپر فیصلہ آباد بھی ہے, پنڈی بھی ہے, گجرانوالے ہے. چلو آپس میں ڈویژن فیصلہ کر لے کہ زرتاج گل کہاں پہ موجود تھی, یا ڈویژنز آپس میں فیصلہ کر لے, کورٹ فیصلہ کر لے کہ کون سا جو ڈویژن ہے وہ سچ بول رہا ہے اور کون سا ڈویژن جو ہے وہ صحیح بات نہیں کر رہا, تو فیصلہ کر لے. میڈم یہ اچانک سے تبدیلی کیسے ہے؟ آپ نہیں سمجھتے اگر یہ مذاکرات کا جو راستہ ہے پہلے اختیار کیا جاتا تو ڈی چوک پر جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے شہید ہوئے کارکنان, وہ شہید نہ ہوتے اور یہ معاملات جو ہیں کچھ عرصہ پہلے ہی طے پا جاتے؟ دیکھیں جرم کرنے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے نا, انسانی لوگوں کو پامالی کی تو کوئی دلیل نہیں ہے. لوگوں کو شہید کرنے کی, یعنی حت عوام کے اوپر, پیسفل پروٹیسٹر کے اوپر گولی چلانے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے. سنجانی میں بیٹھ جاتے یا ہم پہلے مذاکرات کر لیتے, نہیں. اصل بات تو یہی ہے نا کہ آپ نے پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر گولی کیوں چلائی, اور اس کا حکومت کو جواب دینا پڑے گا. اس لیے فن بٹس نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے جب بھی ہم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں حکومت اس سے بھی زیادہ ظلم ہی کر رہی ہوتی ہے. کہ جو ہمارے کارکنان ہیں نا, ظاہر بات ہے یہ ہم سے سوال کرتے ہیں, اور ہم جو یہ لوگ بڑے اپنے آپ کو ایک عہدے کے اوپر ہیں, ان سب نے بھی اپنے کارکنان کو جواب دینا ہے. ہمارے بہت سارے اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو آپ ایک فریم میں بھی نظر نہ آئے, ان سے سلام دعا کر لے تو ہمارے ورکر کو غصہ آتا ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے انہی کی وجہ سے ہمیں تکلیف آزمائش میں ڈالا گیا ہے. تو ہم بھی تو اپنے ورکر کے ساتھ ڈائلاگ ہی کرتے ہیں نا, ہم ان سے بات ہی کرتے ہیں, ان کو کنونس کرتے ہیں. تو ہم جو یہ چھوٹے لوگ تھوڑے سے بڑے ہو گئے خان کی مہربانی کی وجہ سے, خان کے ووٹ کی وجہ سے, ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے, اور ذمہ داری کو فیل کرتے ہوئے ہم نے ڈائلاگ کا راستہ اپنایا. خان صاحب نے جو ہے کمیٹی ہے, جو آپ کی ڈائلاگ کمیٹی ہے, اس کو اختیارات دے دیے ہیں؟ بالکل میرے سامنے, میں نے کہا نا کہ میں نے خود ان سے پوچھا, کیونکہ جیل ٹرائل تھا میرا, تو ہم نے خود ان سے پوچھا کہ خان صاحب اختیار ہے, آخری موقع ایسے کبھی ہوتا ہے کہ ہم نہیں مل سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں اختیار ہے اس کے پاس. آج تو میں نے ایئر وائی کو خود وہ میڈم بتائیے گا کیا جنرل فیض حمید کا جو ٹرائل ہے وہ تحریک انصاف کے لیے کتنا بڑا چیلنج آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھیں میں نے کل بھی کہا ہے کہ پی ایم ایل این تسبیح پڑھ رہی تھی 9 مئی کی, اب انہوں نے ایک اور تسبیح پڑھنی شروع کر دی جنرل حمید فیض ریٹائرڈ کی. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے بدلہ لینا ہے, جو مرضی بات کر لے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ جنرل حمید فیض جو ریٹائرڈ ہے ان کا یہ معاملہ بالکل آرمی کا اپنا ایک اندرونی معاملہ ہے.
وہ کسی کا کورٹ مارشل کرے، وہ کسی کی انکوائری کرے، کسی کا ملٹری ٹرائل کرے، اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم اس سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ میڈم بڑا سوال یہ بھی ہے کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے نا وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے جنرل فیض کے ٹرائل کی۔ ایک طرف عمران خان پر بھی ملٹری کیسز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جنرل فیض حمید یہ پہلا کیس ہے جو آرمی نے جو ہے نا وہ خود ڈیل کر رہی ہے، اس کا ٹرائل ہو رہا ہے، تو ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ تو اس سے آپ کو لگتا نہیں کوئی عمران خان کو بھی کوئی خدشہ ہے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف ورکر، کارکنان، خواتین اور میرے لیڈر خان صاحب اور ان کی فیملی، آپ کا کیا خیال ہے ہم کسی وہ بھولوں کے اس میں رہ رہے ہیں؟ کوئی کسی نے ہماری راہ میں بھول بھی چاہے ہوئے ہیں؟ آپ کے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا پولیٹیکل لیڈر جس کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اتنے ہاسٹائل سچویشن کے بعد بھی خان صاحب نے 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ لیا 8 فروری کو، تو اس شخص کو آپ نے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے، جن کو ڈیتھ پینلٹی ہے ان کو بھی آپ 12 گھنٹے باہر واک کرنے دیتے ہیں، لیکن خان صاحب کو آپ سولیٹری کنفائنمنٹ سے باہر نہیں نکالتے، آئسولیٹ کیا ہوا ہے، اخبار بند کیا ہوا ہے، ٹی وی بند کیا ہوا ہے، فیملی سے ملنے نہیں دیتے، بچوں سے بات نہیں کرنے دیتے، اپنے کارکنان سے ملنے نہیں دیتے، ٹی وی پہ آپ اس کی تصویر نہیں آنے دیتے، تو خان صاحب کے اوپر کون سی آسانی ہے؟ خان صاحب کے اوپر تو پہلے ہی بہت مشکل ہے۔ تو اگر پی ایم ایل این اس کو زبردستی پاکستان تحریک انصاف سے فکس بھی کرنا چاہتی ہے نا، دے آر لیونگ ان فولس پیراڈائز، میں اس کی وجہ آپ کو بتاتی ہوں۔ خان صاحب انتہائی بہادر، جدار اور حوصلے والے شخص ہیں۔ جب ہمارا کسی چیز سے کوئی تعلق ہے نہیں تو ہم ہر چیز میں سرخرو ہو کے نکلتے ہیں۔ آخری سوال بتائیے گا، سول نافرمانی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوگی یا نہیں؟ پہلے آپ کہتی تھی کہ پہلے آپ تحریک انصاف کہتی تھی، بانی چیئرمین تحریک انصاف کہتے تھے کہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں، میں ان سے بات نہیں کروں گا، اور یکدم کیا ہوا تحریک انصاف کو؟ کیا کوئی اشارہ مل گیا ہے کہ آپ مذاکرات کریں پولیٹیکل پارٹی سے؟ دیکھیں، اب ان کے پاس مینڈیٹ ہے، آپ نے تسلیم کر لیا ہے، 3 دفعہ فارم 45 ان کے پاس آ گئے ہیں۔ 3 دفعہ میں نا، جب 3 دفعہ میں آپ کسی کورٹ کے اندر جاتے نا تو آپ کی ضمانت پکی ہو جاتی ہے۔ یہ واحد پاکستان تحریک انصاف ہے جو 1.5 سال سے ضمانت جس کی نہیں ہوتی ہے بے گناہ کیسز کے اندر، جو کہ غلط کیسز ہیں، تب بھی آپ کہتے ہیں کہ کوئی اشارہ ہے اگر کسی کی غلطی سے کوئی ضمانت ہو جاتی ہے، تو اس لیے اشاروں کنائیوں سے بات نہیں ہوگی۔ فیکٹس اینڈ فگرز یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت زیادہ ظلم اور جبر ہو رہا ہے اور ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے، پھر بھی ہم ملک سے نہیں بھاگے۔ جہاں تک آپ نے فارم 47 کی بات کی، فارم 45 کی بات کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کے نام پہ پاکستان میں 8 فروری کو ووٹ لیا ہے۔ اب جہاں تک حکومت کی بات ہے، آپ سب حکومت سب یہ کہتے تھے نا کہ پاکستان تحریک انصاف ڈائلاگ نہیں کرتی، اب اس میں فین بٹس نہیں، ہم ڈائلاگ کر رہے ہیں، حکومت میچورٹی کا مظاہرہ کرے اور ڈائلاگ کرے۔ میڈم ایسا تو نہیں ہے کہ 2 منٹ دے دیں، پریشانیاں پورا ملک اٹھا لیے گئے کے اوپر چل رہا ہے۔ اگر کسی نے حج پہ جانا تھا تو اس کو احرام میں سے اتار کے واپس لایا گیا کہ تمہارا ڈائسینٹنگ ووٹ تھا۔ کسی پولیٹیکل کارکن نے کوئی ٹویٹ کیا، ری ٹویٹ کیا، اس کو بھی اٹھا لے گیا کہ تم دہشت گرد ہو۔ اگر کسی نے پیسفل پروٹیسٹ کیا تو اس کو بھی ٹھکانے لگا دیا گیا۔ تو پاکستان تو موجودہ سال میرا خیال میں کہ انسانی حقوق کی پامالی کا دن اس ملک میں منانا چاہیے، انسانی حقوق کا دن آپ نہیں منا سکتے ہیں، اور اس سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس کے اکثریتی رائے کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اقلیتی رائے کو زبردستی ہمارے ملک کے اوپر مسلط کیا گیا۔ پاکستان بہت پیچھے چلا گیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم تو گلی محلے میں اپنے ہمسایوں کی قدر کرتے ہیں، اونچی آواز میں لوگ بات نہیں کرتے، بہنیں بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں، مگر یہاں پہلے دفعہ ہوا ہے کہ حکومت کی طرف سے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بالوں سے پکڑ کر کے سیٹا گیا، ویڈیوز بنتی رہی ہیں، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ سو اٹس اے سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس، انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے۔ 2025 کیسے دیکھنے کیا امیدیں ہیں؟ دیکھیں، اگر انسان امید چھوڑ دیتا ہے نا تو پھر اس کے پاس جینے کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں میں ایک یہ ایمان کا معاملہ ضرور رکھا ہے کہ ہم اپنے بہت سارے معاملے جو ہم حل نہیں کر سکتے ہم اللہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اللہ بہتری کرے گا۔